غزہ ایک شہر جو کبھی روشنی اور زندگی سے بھرپور تھا آج مٹی اور ملبے کے درمیان سانس لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہاں کے لوگ ہر صبح اسی سوال کے ساتھ آنکھ کھولتے ہیں کہ کیا آج کا دن زندہ رہیں گے یا نہیں۔ بچے اسکولوں کی بجائے پناہ گزین کیمپوں میں کھیلنے پر مجبور ہیں اور ماں باپ اپنے گھروں کی جگہ ٹوٹی اینٹوں کے ڈھیر دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یہ سب کب بدلے گا۔ لیکن افسوس، بدلاؤ کی امیدیں کمزور پڑ رہی ہیں، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ غزہ ایک منصوبے کی زد میں آ چکا ہے جو برسوں سے خاموشی سے تیار ہو رہا تھا۔ پچھلے چند مہینوں میں جب دنیا ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کی خبروں میں الجھی رہی، وہاں پر غزہ کے اندر ایک خاموش مگر تباہ کن آپریشن جاری تھا۔ بجلی اور پانی کاٹ دینا، خوراک اور دوائیوں کا داخلہ روک دینا، شہر کے داخلی رستوں پر سخت ناکہ بندی کرنا، اور یہ سب کچھ آہستہ آہستہ غزہ کو اندر سے کمزور کرنے کے لیے کیا گیا۔ اب اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے باضابطہ طور پر اس منصوبے کو منظور کر لیا، جس کے تحت غزہ شہر مکمل فوجی نگرانی میں ہوگا۔ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے ایک پرو اسرائیل انتظامیہ قائم کی جائے گی اور ہزاروں فلسطینیوں کو جبری طور پر جنوبی علاقے کے پناہ گزین کیمپوں میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ کوئی وقتی فوجی کارروائی نہیں ہے، بلکہ غزہ کے سیاسی، سماجی اور جغرافیائی وجود کو مٹانے کا ایک منصوبہ ہے۔ حالیہ دنوں میں اسرائیلی افواج نے غزہ کے مرکزی ہاسپٹل الشفا کے ارد گرد مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، شمالی علاقے سے ہزاروں شہریوں کو بے دخل کیا اور رفح کراسنگ کو بند کر کے انسانی امداد روک دی۔ دنیا بھر میں آوازیں اٹھی، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، برازیل تک نے اسرائیلی پالیسیز پر تنقید کی، لیکن مسلم دنیا کی جانب سے عملی اقدامات کی بجائے صرف رسمی بیانات سننے کو ملے۔ مسلم ممالک کی پوزیشن بھی بہت صاف ہے۔ کچھ ریاستیں جیسے متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکو 2020 کے ابراہیم معاہدے کے تحت اسرائیل سے تعلقات قائم کر چکی ہیں۔ مصر اور اردن تو کئی دہائیوں پہلے امن معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں، اور سعودی عرب بظاہر تعلقات سے انکار کرتا ہے لیکن پس پردہ سیکیورٹی اور سیاسی روابط بھی رکھتا ہے۔ قطر رسمی تعلقات نہ ہونے کے باوجود ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے، اور کچھ ممالک عوامی مخالفت کے باوجود تجارتی سطح پر رابطے برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں غزہ کے لیے دو ٹوک سفارتی دباؤ ڈالنے والا کوئی ملک سامنے نہیں آیا۔ ایران اور اسرائیل کی حالیہ جھڑپ کو بھی غزہ کے حق میں بڑی پیش رفت سمجھا گیا، مگر حقیقت یہ ہے جنگ بندی کے بعد ایران نے غزہ کے لیے کوئی واضح شرط یا ضمانت نہیں رکھی۔ اس کشیدگی کا زیادہ فائدہ اسرائیل نے اٹھایا، جو اپنے اقدامات کو دفاعی ضرورت کا نام دے کے مزید کارروائیاں کرتا رہا۔ ایران کی توجہ زیادہ تر خطے میں اپنی عسکری موجودگی اور سیاسی اثر و رسوخ بڑھانے پر فوکس رہی، جبکہ غزہ کے لیے عملی نتائج نہ ہونے کے برابر تھے۔ اب غزہ کے سامنے جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے وہ نہ صرف ایک شہر پر قبضے کا بلکہ ایک قوم کے وجود کو مٹانے کا ہے۔ حماس کو ختم کر کے ایک کٹ پتلی حکومت بنائی جائے گی اور دنیا کو بتایا جائے گا کہ یہ امن کا قیام ہے، حالانکہ یہ دراصل قبضے کا نیا اور زیادہ خطرناک چہرہ ہوگا۔ اگر مسلم دنیا آج بھی خاموش رہی تو یہ آگ صرف غزہ تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ مغربی کنارے، یروشلم اور خطے کے دوسرے حصوں تک بھی پھیل سکتی ہے۔ The question is that تاریخ جب اس وقت کو لکھے گی، کیا یہ بھی درج ہوگا کہ دنیا کے سب سے بڑے مسلم ممالک صرف تماشائی بنے رہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ You know why؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں،
3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔